بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف نظامی صاحب اور غلام حسین حاضر ہیں. ڈی این اے پروگرام ہے اور پاکستان کے طول و عرض اور پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے اس شو کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں. ان کی اوپینین، ان کے کامنٹ، ان کی تعریفیں اور ان کی تنقید اور ان کے بعض اوقات گالیوں سے بھرے ہوئے پیغامات ہمیں پہنچتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ اپنے بلا جھجک یعنی وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ بہتر یہ، کرتے ہیں بلا لیکن جھجک گالیاں تو نہیں دیتا نا. وہ گالیوں کے سے پرہیز کیا جائے. گالیوں کی لینگویج اور گالیوں کا المیہ یہ ہے کہ شاید لوگوں نے کبھی سمجھا نہیں کہ ان کو دنیا نے اون نہیں کیا، اس لیے کسی ڈکشنری اور ان کی ڈکشنری جو ہے مرتب نہیں کی گئی. مبارک آتے ہیں شو کی طرف. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے پہلے ایک بہت بڑا نمبر جو ہے وہ دورے کیے ہیں غیر ملکی، اور 65 کروڑ پہلے خرچ کیا تھا. آج وہ بوسنیا ہرزگوینہ چلے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کوئی اہم خطاب کیا ہے. وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان صاحب نے آج افغان بارڈر پر تقریب سے خطاب کیا ہے. سابق صدر آصف زرداری پرسوں پاکستان پہنچ رہے. کور کمانڈر کوئٹہ سدرن کمانڈ جو ہیں عامر ریاض نے انہوں نے ایک اہم اعلان کیا. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے واقعات ہیں. عارف نظامی صاحب کی اجازت سے میں ایک بات لازمی کہوں گا، کوئی پسند کرے یا نہ کرے. اگر میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کا بس چلتا اور سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف اور ان کی قیادت میں مسلح افواج دو ٹوک انداز میں مداخلت نہ کرتے تو اب تک جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزا بھی ہو چکی ہوتی اور ان کا تیا پاچا کر دیا جاتا. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہتر تھا کہ پرویز مشرف یہ پنڈورا باکس نہ کھولتے. جی نظامی صاحب. یہ کون سے پنڈورا باکس کی ذکر کر رہے ہیں آپ؟ یہ پرویز مشرف کے جی میری جان جو بچائی ہے رحیل شریف نے. بھائی چھوڑے، آپ کی بچائی ہے. ہاں چھوڑے فوج تو ذرا. اپنے آرمی چیف کو خراب نہیں کرے گی نا. آپ یو شوڈ بی ہیپی دیٹ دے ہیو ڈن اٹ. وائی شوڈ یو آر میکنگ دس اسٹیٹمنٹ؟ ہاں وہ تو آپ کو معلوم ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ میں کہ کہہ چکا ہوں ڈائریا ہوا ہے انہوں نے میرے حال کہ گفتگو کا. یہ جو آرٹیکل 6 ہے تو ایسے ہی ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے مینٹل پیس پہ ایک آرٹیکل ہے. اس پہ کیا عمل ہونا ہے موجودہ تناظر میں؟ مشرف صاحب کے اوپر وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں آج، آپ کو پتہ ہے مفتی قتل کیس میں. بلاول بھٹو نے آج اس کی یاد دہانی کرائی ہے، وہ جو 27 دسمبر. کارساز ہاں کا جو کیس تھا 18 جی. اکتوبر 2007 کا، کہ بے نظیر نے ان سے پہلے خط بھی لکھا تھا، بے نظیر جی محترمہ بے نظیر شہید بھٹو نے. تو مشرف کا تو دیکھیں ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ہر قسم کی خون سے. ٹریزن کا کوئی ایک حصہ ہو تو کرے نا، جو 12 مئی کا مئی کراچی. 2007 کو ہوا تھا، وہی کافی تھا ان کو انڈائٹ کرنے کے لیے. لیکن چلیں، پاکستان میں سم پیپل آر ناٹ بورن ٹو رول ایز ایکولس. یہ سیاستدانی ہیں جو جیل کی ہوا بھی کھاتے ہیں، پھانسیاں بھی کھا چکے ہیں اس ملک میں، اور ٹریزن کے الزام بھی انہیں پہ لگتے ہیں. لیکن آج جو میں آپ کی توجہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ تو ایک آن گوئنگ سبجیکٹ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو آپ نے ذکر کیا کہ بوسنیا میں انویسٹمنٹ کانفرنس میں گئے ہوئے تھے. یہ کون سے پاکستان میں رہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ نہیں، وہ عام آدمی کے پاکستان میں تو رہتے نہیں. وہ دس از کہتے ہیں ایگزیکٹلی بائی کیس. کہ پاکستان میں دہشت گردی کا کلا کامہ کر دیا انہوں نے، داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ٹی ٹی پی کے خطرے کو بھی، یعنی تحریک طالبان پاکستان کے خطرے کو بھی مؤثر طور پر نپٹا دیا گیا کہ اوور اینڈ ڈن وتھ. ایک دوسرے یہ ہے کہ انفلیشن بڑی نیچے آ گئی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑا نیچے ہے. آپ یہاں انویسٹ کریں. پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آنی چاہیے. اسٹاک ایکسچینج آپ بہت اوپر جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک اچھے سیلز مین کے طور پہ پاکستان کا کیس پیش کیا. اگلے ماہ وہ ڈیووس جائیں گے. اس کی وہاں ورلڈ اکنامک کانفرنس ہوتی ہے ہر سال، اکنامک فورم ہوتا ہے. وہ ادھر انویسٹمنٹ کے لیے دعوتیں دی جاتی ہیں. لیکن اس میں مزید بات کریں گے. پہلے یہ میرے خیال سے زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ وفاقی جو وزیر کے برابر جن کا درجہ ہے، بڑی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے اپنے نظریات کی بنیاد پر جو کہنا چاہتے ہیں کبھی اس میں
ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. زبیر عمر صاحب, ویلکم ٹو دی شو. جی تھینک یو ویری مچ غلام. کوئی اچھا سر یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے 5 ریگولیٹری اتھارٹیز جو تھیں ان کو اچانک وزارتوں کے متحد کر دیا ہے, یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسی اتھارٹی, کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہ رہ جائے کہ جو آپ کی حکومت کے للے تللے یا مخالفوں کے بقول کرپشن یا لوٹ مار کے اوپر انگلی اٹھا سکے. ایک تو ان ریگولیٹری اتھارٹیز کا غلام حسین صاحب کوئی کرپشن کے معاملات میں حکومت کی روک تھام نہیں تھا. ان کا ریگولیٹری اتھارٹی کا رول بالکل مختلف تھا, ہے ابھی وہ کوئی چینج نہیں ہوا. دیکھیں کوئی بھی اس قسم کا ڈیسیشن, اس قسم کا کوئی بھی ڈیسیشن ہوتا ہے تو اس میں دونوں طرف دونوں پہلو ہوتے ہیں. اس کی اپ سائڈ بھی ہوتی ہے, اس کے پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے فیصلے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم اس طرف جائیں گے تو اس کے یہ بھی نقصانات ہیں اور اس کو ہم کیسے کنٹین کریں گے, اس کے رسک کیا ہیں. تو یہ بھی فیصلہ بالکل ایسا ہی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی ڈاؤن سائڈ نہیں ہے, بالکل ہے. لیکن ہم نے کیا کیوں ہے, اس کا جو مین مقصد ہے, ہمارے لیے سب سے زیادہ اولین ترجیح جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے, 20 کروڑ عوام. جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں پاکستانی عوام سے, چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہوں یا دوسرے حوالے سے ہوں, وہ ہم نے 2018 میں مثال کے طور پر ہمارے سب سے بڑی ترجیح ہے کہ جی ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے. اب نیپرا جو ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے بجلی کے معاملات کے حوالے سے, وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا. اس میں جو پاکستان کی اس وقت سچویشن ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی, جس میں سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور انویسٹرز جن چیزوں کے لیے پاکستان آتے ہیں, فورن انویسٹرز, ایون پاکستانی انویسٹرز, وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا رسپانس ہے, نہیں ہے. 6 مہینے ہمیں ٹیرف کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے, 1 سال بیٹھنا پڑتا ہے. کیا وہ انویسٹر یہاں رکے گا؟ نہیں رکے گا, کیونکہ وہ جب انڈیا جائے گا تو اس کو 2 مہینے میں ٹیرف مل جائے گا, سری لنکا میں جائے گا تو 1 مہینے میں مل جائے گا, بنگلہ دیش جائے گا تو 2 مہینے میں مل جائے گا, اور پاکستان آئے گا تو 9 مہینے بیٹھا رہے گا. تو کوئی انویسٹر بیٹھ نہیں سکتا. اور جو ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ہے جس سٹیج پر ہے, اس میں ہمیں جس سپیڈ کا مظاہرہ کرنا ہے وہ انفارچونیٹلی پچھلے آپ نے ریڈ ٹیپزم کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے. ایبسولوٹلی. زبیر صاحب, نہ حکومت کو کوئی اور فائدہ, ایک کوئی بتا دے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ صرف یہ ریگولیٹری باڈیز ہیں جو رکاوٹ ہیں پاکستان میں اور بھی ہوتے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کرنے پہ, کیونکہ آپ کا تعلق پرائیویٹائزیشن سے ہے, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کو جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا جو انڈیکس ہے اس میں بہت نیچے آتا ہے. اس میں بیوروکریسی بھی ہے, اس میں ریگولیٹری آپ نے اداروں کا تو ذکر کیا ایک ہے, اس میں بیوروکریسی کے اور بڑے لوازمات ہیں, نظامی صاحب ٹیکسیشن سسٹم ہے. تو ہے یہ بڑے بڑے ملک جو ہیں, مطلب ویتنام جیسے ملک جو بہت بعد ہمارے سے کمیونزم کو چھوڑا ہے, خود چائنا ہے, تو یہ ہم نے کچھ سیکھ کے کوئی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا معاملہ اتنا سہل کیوں نہیں کیا کہ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کریں. اب نواز شریف بوزیاں گئے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ لینے کے لیے, اگلے ماہ وہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے وہاں جانا ہے, ڈیووس جانا ہے. تو یہ آپ پہلے اپنا پورا ٹھیک کیوں نہیں کرتے, جو 3 سال تو ہو گئے آپ کو. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نظامی صاحب. بات یہ ہے کہ بہت سے اداروں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, جس کو ایک انڈیکس جو ہمارے لیے بہت پریشان کن ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس, کہ جب ہم انڈیا کے دیکھتے ہیں یا دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں صرف نیپرا یا اوکرا کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, اور بھی ہیں, لیکن یہ بہت فنڈامنٹل ہیں پاکستان کی جو سپیڈ کے حوالے سے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے. میں اپنے بالکل ڈائریکٹ, ہم تو ڈیل کرتے رہتے ہیں نیپرا سے. مثال کے طور پر فیسکو کا اگر آپ کو ملٹی ایئر ٹیرف چاہیے تو آپ 6-7 مہینے لگتے ہیں اس میں. اب یہ کون روک سکتا ہے؟ یہ تو ہم تو خود حکومت, آواز ذرا اونچی کریں بھائی. جی, فیسکو والے بیٹھے رہیں گے, پرانے ریٹ پر چارج کرتے رہیں گے, پھر جا کے وہ 8 مہینے کے بعد نیا ریٹ آئے گا, پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. تو یہ تو بالکل ہم, اچھا اب آپ نے چائنا کی ایگزامپل دی ہے مثال کے طور پر, ہم ایگزامپل دیتے ہیں جی سنگاپور میں ترقی کی رفتار دیکھیں, ہم دبئی میں کہتے ہیں
تو وہاں تو ریگولیٹری باڈی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. شیخ محمد کو اگر کوئی ٹیرف چاہیے وہ شام کو کہیں گے تو صبح کو ان کی ٹیبل پر پڑا نہیں ہوگا. سر، آپ ویٹنام لے لیں، لاؤس لے لیں، جو کل ملک جو ہے کمیونزم سے آزاد ہوئے، وہاں کیسے انہوں نے بزنس فرینڈلی ایٹماسفیئر بنایا. بزنس فرینڈلی دیکھیں نا، بزنس فرینڈلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم یہ نہیں کہہ رہے. اچھا میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ یہ ایک دفعہ جب یہ گورنمنٹ لائن منسٹری میں رپورٹ کر رہے ہیں، پہلے کیبنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرتے تھے، اب وہ لائن منسٹری میں رپورٹ کر رہے ہیں. لائن منسٹری میں رپورٹ جب کریں گے تو نیپرا کا کوئی ریگولیٹری رول نہیں ختم ہو جائے گا. ہاں بالکل وہ انڈیویجول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ بالکل چمچا ہو کے بیٹھ جائے اور ہر چیز میں یس مین کرتا چلا جائے اور سارا کچھ کر دے، لیکن اس تو کے معاف علاوہ کرنا، آپ نے تو خود ایک بڑے سے بڑا چمچا جو ہے نا بھرتی کیا ہوا ہے. نہیں یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے غلام حسین صاحب. ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ابھی یو ایس میں پریزیڈنٹ چینج ہو رہے ہیں نا، ڈیموکریٹک پارٹی سے ریپبلکن پارٹی، 7,000 جابز چینج ہو رہی ہیں. تو وہ اپنے لوگ لے کے آتے نا. یہاں یہ کہتے ہیں اپنے لوگ، جی زبیر کو لے آئے، وہ اپنا جاننے والا، بھائی اپنے ہی لے کے آتے نا. نہیں زبیر تو ہمارا آدمی ہے بھائی. نہیں میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جیتے پی ایم ایل این اور بندے لگانے شروع کر دے پی ٹی آئی کے. ایسا تو نہیں ہوتا نا، یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ایسے ہی ہوئے گا. بٹ میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جی میں آپ کو اس کا کنٹرولز جو ہم نے کنسیڈر کیے ہیں، دیکھیں ایک ریگولر آڈٹ کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں اس کی انٹیگریٹی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور یہ بہت بھرپور قسم کے آڈٹس ہوتے ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کرتی ہیں. یہ ہم نے ہی شروع کیا یہاں کے. تو یہ اس کا تاثر لینا کہ جی وہ بالکل انڈیپینڈنس ان کی ختم ہو جائے گی، ہاں میں آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو ایکنالج کہ جی پہلے جس طرح سے انڈیپینڈنس تھی وہ نہیں رہے گی، اس میں ڈفرنس آئے گا. کیونکہ ظاہر ہے منسٹر آف واٹر اینڈ پاور کے نیچے اگر نیپرا آئے گا یا منسٹری آف اچھا پیٹرولیم زبیر صاحب، اس سے پہلے کہ وقت ہمارا ختم ہو جائے، میں غلام حسین صاحب ایک ان سے سوال نہیں، کرنا میں نے بھی چاہتا کرنے ہیں کہ یہ جو 4 نکاتی بلاول صاحب کا جو ایجنڈا ہے کہ 27 کو اس کے بعد ایجیٹیشن کریں گے، اس میں بھی تو یہ بھی تو بزنس کو نیچے لے کے جاتی ہیں چیزیں. تو یہ بجائے اس سے کہ پوری اپوزیشن جو ہے آپ کے خلاف صف آرا ہو جائے، کچھ اپوزیشن کے مطالبات مان کے کچھ لو کچھ دو کر کے کیوں گاڑی آگے کیوں نہیں چلاتے آپ؟ ابھی اس میں جو ان کے 4 مطالبات ہیں اس میں سے ایک مطالبہ ہے پاناما کے حوالے سے جو بل ہے. ابھی آپ خود بتائیں، پی ٹی آئی گئی ہے سپریم کورٹ نے وہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم، اور ہائیسٹ جوڈیشل باڈی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اس کا فیصلہ کرنے کے اہل ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی وہ بل لے کے آ رہی ہے، تو وہ بل کا کدھر فٹ ہوگا؟ وہ سپریم کورٹ میں آلریڈی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے، وہ ہائیسٹ جوڈیشل فورم ہے کنٹری کا. تو ہم کیسے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ جی ان کا بل ایکسیپٹیبل ہے؟ پناما اسپیسیفک ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا بل نہیں ہے، وہ پناما اسپیسیفک ہے کہ پناما کی انویسٹیگیشن کیسے ہو. انویسٹیگیشن سب سے ہائیسٹ جوڈیشل باڈی کر رہی ہے اس وقت. دوسرا ان کا فورن منسٹر کا اگین نظامی صاحب، یہ ایک بالکل ہمارے ہاں ایک عجیب سی ڈیمانڈ آ گئی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پوزیشن کیا اس کو کہلاتی ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹیز کیا سرتاج عزیز فورن آفس کے انچارج ہیڈ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہیں. کیا ان کی رسپانسبلٹیز فورن منسٹرز والی ہے؟ پھر آپ ان کو وزیر خارجہ کیوں نہیں بناتے؟ اس پہلے بھی رہ گئے ہیں. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں غلام حسین صاحب، اگر ہم اپنا آئین دیکھیں تو ہمارے آئین میں بڑا کلیئر کٹ بہت سی کابینہ کے لیے بہت سی ایسی پوزیشنز ہیں جو کہ ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ کی ہیں. وہ ہیں ہی اس لیے کہ آپ کچھ لوگ الیکٹڈ رکھ سکتے ہیں اور ایک پرسنٹیج ہے جو کہ آپ ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ رکھ سکتے ہیں. یہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. تو ہم نے کوئی ایسی عجوبی چیز تو نہیں کی ہے. اگر کوئی ایڈوائزر آئے گا وہ جو ایکول رینک کا ہوتا ہے فیڈرل منسٹر کے، رسپانسبلٹیز تو سیم ہے اس کی. تو اگر سرتاج عزیز کو نام دے بھی دیں گے فورن منسٹر کا تو اس سے کیا پاکستان کی فورن پالیسی زیادہ اچھی چلنی شروع ہو جائے گی؟ اچھا زبیر، یا تو میں متفق ہوں ان سے. نہیں میں بھی ان سے بڑی چیزوں سے متفق ہوں. کم از کم بات تو کلیئرٹی سے کر رہے ہیں نا، ہمیں ایگری کریں یا نہ کریں. زبیر عمر صاحب، یہ مجھے فرمائیں کہ اب آپ کو 3.25 سال تقریباً ہونے والے ہیں، حکومت آپ کی آخری اس میں چلی گئی ہے، یعنی 1 سال رہ گیا، 3.5 سال. اچھا اب آپ کا خیال ہے کہ آپ جو اکانومی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گندے گٹر میں گری ہوئی تھی، اس سے وہاں سے اس نے آپ کو ادھر سے نکالا ہے، ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں، آپ نے ہر پازیٹیو انڈیکیٹر پیدا کر دیا اکانومی کا. دوسرے کہتے ہیں ایکسپورٹ کو لے لیں، انفلیشن کو لے لیں، اس کے بعد قرضوں کو لے لیں،
اس کے بعد عام آدمی کی حالت زار کو لے لیں, لوٹ مار کو لے لیں, آپ کا یو آر اے فیلڈ گورنمنٹ آن آل اکاؤنٹس. اتنا بڑا ڈسکنیکٹ کیوں ہے یہ آپ, اور ایک بڑی فوج رکھی ہوئی ہے آپ نے ترجمانوں کی, لوگ کیوں کنونس نہیں ہو رہے آپ کی باتوں سے؟ ایک تو غلام حسین صاحب اگین میرے اور آپ کے اس میں اس پر ڈس ایگریمنٹ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں لوگ کنونس نہیں ہو رہے, لوگوں کے کنونس ہونے کا انڈیکیٹر اس وقت تک ہمارے ملک میں جو ہے اور کوئی انڈیکیٹر نہیں آیا اس سے اچھا اس پیمانہ نہیں ہے کہ یا تو وہ بائی الیکشنز ہیں یا وہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں یا وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں. تو اس میں تو کنسسٹنٹلی میرا خیال ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ایم ایل این ہی کو سپورٹ کر رہے ہیں لوگ. تو یہ ایک کہ جب ہم کہتے ہیں لوگ کیوں نہیں کنونس ہو رہے, لوگ کون جو سندھ کلب کراچی میں بیٹھتے ہیں یا جمخانہ لاہور میں بیٹھتے ہیں, ہاں شاید وہ نہیں کنونس ہوں گے, یا نظامی صاحب جاتے ہیں وہاں, یہ تو کنونسڈ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ غلام حسین صاحب, نظامی صاحب, پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انٹرنیشنل پبلیکیشن, جو بڑے انٹرنیشنل پبلیکیشن ہیں, چاہے اکانومسٹ ہے, فائنینشیل ٹائمز ہے, وال اسٹریٹ, بلومبرگ, آپ ریٹنگ ایجنسیز دیکھ لیں, ایس این پی, موڈیز, ادھر کچھ نہیں چھپتا, ادھر کا کہیں سے کوٹ کر دیں, اور ایکسپورٹ نیچے چلی گئی, اس کا بھی آپ بتائیں. ایکسپورٹ کی پرفارمنس خراب ہے, آئی ول بی دی فرسٹ پرسن ٹو ایڈمٹ. پاکستان میں اور سارے انڈسٹریل یونٹس بند ہے. نہیں اچھا کسی دن آپ آئیں, پھر پروگرام کے اندر بیٹھے, ساری آپ سے بات کریں گے. تھینک یو فار یور ٹائم زبیر. تھینک یو سر, آپ سے دو بات کریں گے ان سے. اچھی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن اب کیا کریں, ہم تو یہاں تو نیرے دے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. انہوں نے سارے پاسے دو شاید نہرا نظر آ رہے. واٹ از, یعنی اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ کوئی تو چیز ہو. اب یہ ایک چائنیز کا آیا بیان سی پیک پہ بات کرتے ہیں, اور ایک سدرن کمانڈ کا آیا, اور 2-3 اور ایشوز ہیں. نہیں ابھی تو اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے واقعی, یا چلیں ابھی ساری کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کے شارٹ بریک. ویلکم بیک. نظامی صاحب, یہ جو زبیر عمر صاحب کا نقطہ نظر ہے کہ کون سے لوگ, کہ جی وہ کلبوں کا 2 کا ذکر انہوں نے کیا ہے, تو آپ کا خیال ہے یہ صورتحال ہے؟ میں تو عام آدمی جن کی چمڑی ادھڑ رہی ہے, جن کو انصاف نہیں ملتا, جن کو روزگار نہیں ملتا, یہ میں آپ کو یہ کن کی باتیں کرتے ہیں یار یہ حکمران؟ غلام حسین صاحب, حکمران جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے جو ہوتے ہیں نا آئیوری ٹارس, اس میں محفوظ رہتے ہیں, اور اپنے ہی جو ریترک ہے اس میں بلیو کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ نے کنونس کر دیں. اگرچہ اگر آپ دیکھیں تو شاید بہت سارے معاملات میں وہ ان کی بات میں کچھ وزن بھی ہو. لیکن میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک تاریخی بتاؤں آپ کو. گورنر ہاؤس میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی نا جب, تو انہوں نے کچھ کالم نگاروں کو بلایا. اس میں ہمارے دوست بزرگوار ارشاد احمد حقانی بھی تھے مرحوم, تو وہ بڑے اس زمانے میں بے نظیر پہ چولے مار رہے تھے. مسٹ بی 96 مسٹ بھی, ہاں مسٹ بھی. تو محترمہ کہنے لگی دیکھیں بات سنیں, آپ جو مرضی لکھیں نا, جو لوگ میرے لیے ووٹ کرتے ہیں آپ کا کالم نہیں پڑھتے, نمبر 1. پھر وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جس طرح انہوں نے بھی کہا نا پنجاب کلب اور یہ دوسرے کلبوں کی, کہا کرتی تھی کہ چیٹرنگ کلاسز, کہ دی لاہور اربن ایلیٹ, میں نے کہا وہ کیا ایل یو ہوئی, کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو شام کو بیٹھ کے ہمارے اوپر وسکی پیتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں, یا اپنے سوشل گوچی کی جوتیاں پہنتے ہیں اور ارمانی کے سوٹ پہنتے ہیں. میں نے کہا کیوں, آپ کے خلاف ہیں؟ کہنے لگے وی آر بیکاز وی آر آؤٹ سائڈ دا بیلٹ وے, یعنی واشنگٹن میں جو رنگ روڈ ہے اس سے جو باہر رہتے ہیں, یعنی کہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو باہر سے آ کے حکمرانی کرتے ہیں اور واشنگٹن کی ایلیٹ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو یہ ایک قسم کا میرا خیال ہے کہ یہ ریئلٹی چیک جو ہے حکمرانوں کو, ہمارا میڈیا کام ہے کہ ہم دیتے رہیں. لیکن میں اسی ریئلٹی چیک کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف نے ایک قسم کا جو بات کہی, آج چودھری نثار علی خان نے اس کو لنڈی کوتل جا کے اس کو ایکو کیا, اور انہوں نے افغانستان کو تو للکارا ہی ہے بڑی سخت زبان نے. ان کو فارن منسٹر بننے کا بڑا پرانا شوق ہے, تو آپ بن نہ جائیں, آپ داخلہ کی بجائے ان کو خارجہ دے دیں تو بہتر رہے ان کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی پاکستان واحد ملک ہے
جنہوں نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اب میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں داعش کا وجود نہیں ہے, ٹی ٹی پی یہاں ختم ہو چکی ہے. وہی پھر مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف دنیا کا جو ریتھرک ہے اور ہے, کیا افغانستان واقعی صرف انڈیا کے پروپیگنڈے پہ عمل کر رہا ہے؟ انڈینز جو چلے جو ہیں امریکہ اپنی ڈفلی بجائی جا رہا ہے کہ جی جیش محمد پہ پابندی لگائیں. حافظ سعید ہیں, وہ بھی دندناتے پھرتے ہیں, وہ ہم کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کا کوئی قانون نہیں توڑا. اسی طریقے سے اگر آپ اعداد و شمار سے لیں تو اس میں یقیناً پاکستان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے وی ہیو اے ہینڈل آن دہشت گردی. لیکن کیا ہم نے اس سانپ کو جو زخمی سانپ پھنکار رہا ہے اس کو زخمی تو کر دیا, لیکن اگر مار دیا ہوتا تو یہ پھر قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ کیا ہے؟ یہ بلوچستان کے اندر اسی سال کے اندر جو 3 بڑے سنگین دہشت گردی کے وہ واقعات ساری وکیلوں کی کراپ اڑ گئی, ساری ایلیٹ فورس کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا انہوں نے. اسکول کا ایلیٹ اسکول کا ان کو وہاں کس نے جمع کیا ہوا تھا آج تک نہیں بتایا. اس کے بعد جو وہ غازی شاہ کا جو مزار ہے نورانی ادھر ہب کے اوپر, وہ بھی تینوں بڑے اور اتنے بندے. ہاں نہیں, جو یعنی ایتھنک اورینٹڈ, ریلیجس اورینٹڈ اور بے محابہ ٹیررزم جو ہے وہ اس کی نہ ابھی تک سرا نہیں ملا. بلکہ اس پہ جو مجھے افسوس ہے وہ جو کہ ہم اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ بھائی اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ جج نے بڑی اچھی رپورٹ دی ہے. پہلے تو اس رپورٹ کو دبانے کی کوشش کی گئی, اس سے کہا گیا کہ آپ کی رپورٹ جو ہے اس کو شائع نہ کریں. آپ کو معلوم ہے؟ جی رکوانے کی کوشش کی. اس کے بعد وہ جب سامنے آ گئی تو نثار صاحب کو سوائے اس میں کیڑے نکالنے کے اور کچھ نظر نہیں آیا. اور بلکہ یہ بلند باغ دعوے جو ہیں یہ شروع کر دیے. دیکھیں نا اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ بڑی ڈسیپٹیو سی چیز ہے کہ مثلا اگر جو پی آئی اے کا بھی حادثہ ہوا ہے جانے کا اے ٹی آر کا, اس میں 47 مسافر غالباً 46 جو ہے وہ مارے گئے. اب ان کو یہ کہیں کہ جی پی آئی اے کی تو صرف ریکارڈ اچھا ہے, 1% ہے ان صرف جو ان کی حادثے ہوئے ہیں. جی وہ کیا کرے گا انہیں داد شمار کو جن کے نیئر اور ڈیئر ون جو ہیں وہ اس حادثے آنن فانن جو ہے وہ. جی تو اسی طریقے سے یہ دہشت گردی کے بارے میں وکٹری کا اعلان کر رہے ہیں. نہیں, پھر ان کی پالیسی کیا ہے آج کل ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو جو میں چیز ہے نا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب سے یہ 29 نومبر کو چین آف کمانڈ ہوا ہے, چین آف ایونٹس تو اس طرح ٹریگر ہو گئے ہیں. اور کچھ وہ محترمہ مریم نواز جو ہے انہوں نے جو ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ ان ستے خیرہ نے میرے گلیاں سنیاں ہو گیا نے وچ مرزا یار پھرے اور طوفان جو ہے گزر گیا ہے اور ہم زیادہ طاقتور ہو کے باہر نکلے. اچھا انہوں نے کہا ہے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے نا, کہنا کہ تو بات وہی کہنا ہی ہوا نا. سب سے پہلے تو بات یہ نا آج کل یہ ٹرمپ جو ہے یہ اب پریزیڈنٹ الیکٹ ہے, اس کی اب یہ عام آدمی نہیں ہے, وہ بھی ٹویٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح مریم نواز جو ہے وہ مودی بھی کرتا وہ ہے, وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے دفتر سجایا ہوا ہے. ان کو ذرا احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے. اب اس کے بعد میٹنگ کرنی چاہیے. جب یہ نہیں, آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے, وہ اچھا تھا ایک کہ انہوں نے ایک پریس سیکرٹری رکھا قاضی مظہر نام کا, مظہر الحق یا کچھ وے بیک, کہ بھئی وہ اخباروں میں جو مسائل نہیں آتے تھے کہ مصری شاہ میں نلکا بند ہو گیا اور لوگ جو ہے نہانے سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پرائم منسٹر نے پریس سیکرٹری کو حکم دیا ہے کہ بھئی فوری طور پر نلکا, بھائی جب ایک نلکا آپ ٹھیک کروائیں گے وزیر اعظم پاکستان کے طور پر, تو جو کروڑوں آدمیوں کو نہ صاف پانی مل رہا ہے نہ یعنی اور کوئی سہولت ملتی, تو وہ پھر گالیاں بھی تو آپ کو ہی دیں گے نا. ایک نلکے کا تو مسئلہ نہیں ہے. جی لیکن میں آپ کے جو سوال کا سیریس جواب کہ بھئی جنرل رحیل شریف صاحب کے جانے سے کیا فرق پڑا؟ وہ یہ ان کا کہا ہے, ان کا یہ خیال ہے جرنیل صاحب نے ان کو کیا پرابلم دیا ہے. اس سویلین حکومت کسی ہوئی تھی. یہ جو پاکستان میں جو ہمارا عسکری ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے پاس اب کئی طریقے ہوتے ہیں حکومت کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے. اچھا وہ ڈھب کے مطابق, چاہے وہ سیکورٹی کے ایشوز ہوں, فارن پالیسی کے ایشوز ہوں, ڈومیسٹک ایشوز اچھا ہوں. نہیں, اچھا میں نے ٹرانسپیرنسی شروع میں بات کی نا جنرل پرویز مشرف کا, اس میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب جو محاذرے کے خلاف ہیں اور فوج کے ساتھ چلنے کے حق میں ہیں، آج تک تو میں نے جو ان کی پالیسی ہے میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں، اور انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا کہ فوج کی جو ریکمنڈیشن ہے پرویز مشرف کے خلاف کارروائیاں جو ہیں اس میں نرمی کی جائے، اور اگر وہ جانا چاہتے ہیں اگر آپ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کو اس کا تو جواب وہ دوں گا۔ چلے جائیں، انہوں نے کیا ہے، اور ورنہ یہ نواز شریف کے پاس ہوتا تو ان کو پھانسی پر لٹکوا دیتے، تو یہ آپ بھی جواب دیں، تو وہ اچھا کام کیا ہے تو اس کو خراب کر رہے ہیں۔ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک نظامی صاحب۔ ہاں جی، وہ پہلے پرویز مشرف صاحب کے معاملے پر نہیں، بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس سے متعلقہ سوال کہ ہو کیا رہا ہے؟ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، دیر از اے سینس آف ریلیف، کیونکہ ابھی نئے آرمی چیف آئے ہیں، یہ کچھ تنابیں کسنے میں بھی ٹائم لگے گا ان کو، لیکن تنابیں کسی جائیں گی۔ یہ ایک یہ جس کو یہ کہتے آن ہیں نا، گوئنگ پروسیس ہے۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ جدلیاتی زبان میں پیداواری رشتہ ہی ایسا ہی ہے کہ فوج کا اور سویلین حکومت کا اس ملک میں، کہ فوج نے اپنا جو ٹرف ہے وہ نہیں چھوڑنی، انسٹیٹیوشنل جو رول ہے، اور سویلینز جو ہیں وہ بدقسمتی سے ابھی تک یعنی بائی ایگزامپل لیڈ نہیں کر سکے، اور کچھ ہمارے جیسے دوست جو میڈیا میں اپنی نہیں بات کر رہا، وہ خواہشوں کے گھوڑے بھی دوڑاتے ہیں، سیاستدان بھی جو ہیں وہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ایک دور یہ تھا غلام حسن صاحب، آپ نے اور میں نے دیکھا ہوا ہے کہ نواب نصر اللہ صاحب کہتے تھے یار یہ دور جو ہے یہ تو جمہوریت سے تو بہتر ہے ماشاء اللہ، تو جب مارشل آ جائے پھر جمہوریت، اور ماشاء اللہ جمہوریت، اور واقعی اپوزیشن کو دیوار کر لگا دیا جاتا تھا۔ یہ بھٹو صاحب کے دور کی بھی میں بات اس میں کروں گا، تو تب تو سمجھ آتی تھی۔ اب جب کہ بالکل شعری آزادیاں بھی ہیں، آزادی تحریر و تقریر بھی ہے، آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں، پارلیمنٹ بھی فعال ہے، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تیسرے امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کوئی کی نہیں کیا دیکھ وجہ؟ رہا اس میں۔ نظامی صاحب آپ بھی تھوڑا مہربانی کریں، میں یہ برملہ کہتا ہوں، اور جو بھی یہاں رائے آئے گی ہم اس کو لوگوں کی ڈسکس کریں گے نیکسٹ پروگرام میں، کہ یہاں ملک میں ڈاکہ زنی، خزانے پر شب خون مارنا، لوٹ مار کا بازار ہونا، اس کو روکنے کا اور لوگوں کو ڈسکریج کرنے کا کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ آپ اتار کے لونڈے سے دعا مانگتے ہیں، پارڈن بائی سیئنگ دیٹ، جتنے بھی مارشل لا آئے ہیں کرپشن دور کرنے کے نام پر آئے ہیں، کیا جب مشرف چھوڑ کے گیا تو کرپشن کم ہو گئی تھی؟ ایوب خان نے کرپشن کی بنیاد نہیں رکھی تھی، ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا تھا؟ تو مقصد ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلو ایون اف آئی گو ود واٹ یو آر سیئنگ، بھئی اب مارشل تو کوئی لگ ہی نہیں رہا، کون مارشل لگوا رہا ہے؟ میں نے کہا اس کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں، ڈاکے ویسے ہی چل رہے ہیں، اور آج وہ 68 کروڑ بندے سے گھروں نکلے ہیں، پری بارگین کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ جو سیکٹری تھا رئیس ثانی۔ جی ہاں جی ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ رونا تو نہ ہے۔ وہ زبیر عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈی غلام حسن صاحب، وہ اگر یہ ایکیڈیمک بحث کے بعد ہم ذرا نہیں ایکیڈیمک کا ہے، ایکیڈیمک ہی ہے نا زیادہ، آپ کیا یہ تو دیکھیں نا، آپ نے سوال پوچھا کہ چینج کیوں ہے، میں نے کہا دیر از اے سینس آف ریلیف، اور ایک قسم کی ٹیکس ہالیڈے منا رہے ہیں، اس کے بعد جب تنابیں کسی جائیں گی تو وہیں آ جائے گی بات۔ لیکن یہ جو آیا، ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کی، کہ یہ واقعی ختم ہوئی ہے یا کم تو ہوئی ہے نا، کم ہوئی ہے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ جی، اس کے علاوہ اور وزیر داخلہ نے، میں سمجھوں گا کہ ان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے کہا کہ یہ جنرل رحیل شریف کی میجر کنٹریبیوشن ہے آج کا ہے، یقیناً جا کے لکھوائی ہے رپٹ رقیبوں نے تھانے میں۔ آپ نے لوز بال پھینکا بھی، کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ جی جنرل مشرف کو پھانسی سے بچوانے والے شہباز شریف ہیں، نہیں تو نواز شریف کا بس چلتا۔ یہ ویسے میں آپ نے بڑا صحیح تجزیہ کیا کہ فوج کے بارے میں میاں نواز شریف کا اور شہباز شریف کے رویے میں بہت مشرکین ہے، یعنی بڑا فرق ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے بھی دونوں کو بڑا ڈیل کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، بظاہر بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ہیں بھی،
بڑا کلیئر ہیڈڈ مائنڈ ہے ان کا، بڑے ہارڈ ورکنگ بھی ہیں، ڈیلیور بھی کرتے ہیں. اور اگر میرے نزدیک پوچھا جائے تو 2013 کا الیکشن انہوں نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے پنجاب کے ذریعے there is no disagreement between لیکن us. اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ معاملے میں ذرا کمزور دل واقع ہوئے ہیں. بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں ان کا رویہ ٹھیک ہے. کیسے ٹھیک وہ ہے؟ اگینسٹ کنفرنٹیشن معاذرہ ہی کرنی ہے کیا مطلب اپنے ملک میں confrontation؟ فوج کے ساتھ. کیا اس ملک میں آپ انڈیا کے ساتھ مل اس جائیں. ملک میں جو آئین کو اپنے بوٹوں تلے رونتے ہیں اور یہاں پہ قتل عام کرتے ہیں، nobody ان کو اوپر treason کا کیس نہیں چلنا چاہیے مائی تھا؟ ہینڈ از اپ. ہاں کوئی فوج کو بلا نہیں رہا اور نہیں، کوئی میں تو فوج اور نہیں بات کر رہا ہوں، آپ اور بات کر رہے ہیں. ہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ہمیشہ ایزی ویٹ. مثلا اب دیکھیں اسی پہ لیں، جب جنرل رحیل شریف کا پریشر بڑھا بہت، تو انہوں نے کہا میاں صاحب یہ نثار بھی اسکول آف تھاٹ ایکسٹینشن دے دیو. یہ کہتے رہے. انہوں نے کہا میاں نواز شریف نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، یس میں میرے نال گال ہی نہ کرو. اور ان کو اس میں سے انہوں نے، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نواز شریف میں تھوڑی سی ان کو اس چیز کی آپ داد دیں یا ان کی اپریشیٹ کریں کہ وہ اپنی ہٹ کے پکے ہونے کے علاوہ تھوڑے سے اس معاملے میں استقامت اور گٹس جو ہیں وہ دکھا جاتے ہیں، جہاں باقی لوگ ذرا تھوڑا سا موم ہو جاتے ہیں. نہیں میں نے کل بھی آپ نے پی ایم ایل این کا کلچر بھی یہی ہے. نو مسٹر عارف نظامی، میں نے کل بھی آپ کو ملفوف طریقے، آج آپ ذرا وہ تھوڑی طبیعت آپ کی مجھے لگتا ہے بحال ہو گئی ہے تو اس لیے کسی قدر ہے. میں نے کل کیا کہا تھا کہ یہ نثار علی اور یہ شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کو ان کو یوز کیا گیا آرمی چیف کو ڈیوپ کرنے کے لیے، آؤٹ گوئنگ کو. اور اسی کے بعد ایک لندن بھاگ گیا، ایک دوسرا بھی اسپتال چلا گیا، تیسرا جو ہے وہ تو ویسے ہی اپنی قسم کی ہے وہ، یعنی اس وقت گوپن دے رہا ہے باہر. غلام حسن صاحب میں اب آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، شاید پہلے بھی کبھی سنایا ہو لیکن آج ریلیونٹ ہے. وہ مشرف جب 1 سال ہوا نا تو مجھے یاد ہے کہ گورنر ہاؤس میں انہوں نے کچھ میڈیا پرسنز کو بلایا، ایک گول میں کہا ایک ہی چٹے بٹے آپ نے بڑی دفعہ. نہیں ایک چھٹے بٹے تو کہا اس نے کہا کہ مشرف کو بڑا گلا تھا جو آپ نے بات کہی نا ابھی، وہ سری لنکا جا رہا تھا. ہاں یہ تو شہباز صاحب اور نثار صاحب گئے تو ایک نے کہا کہ میں وضو سے، یہ مشرف کے مطابق، میں وضو سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ جائیں آرام سے. دوسرے نے کہا میں رزق کی قسم کھا کہتا ہوں کہ آپ بڑے مطمئن ہو کے جائیں، پیچھے سے کچھ نہیں ہوگا. مشرف یار یہ پہلے آپ نے نہیں بتائی. ہاں یہ مشرف نے کہا یار، اور یہ اسی پھر کہا کہ یہ دونوں ایک ہی تھیلی کی چھٹے، یعنی چودھری نثار اور یہ. پھر اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اور کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دونوں بھائیوں نے کام بانٹے ہوئے، گڈ کاپ بیڈ کاپ. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، دونوں بھائیوں کی نیچر میں بھی فرق ہے. نہیں آپ دونوں بٹ گئے ہیں ویسے بھی. یہ میں نہیں مانتا ہوں جناب. چلیں اس پر ابھی ہماری آن گوئنگ ڈبیٹ ہے، یہ کوئی آج کی ختم نہیں ہونی. میرا کہہ رہا ہوں کہ وہ 100% پاکستان اسلام اور پاکستان کی فوج کے ساتھ چلنا چاہتا ہے شہباز شریف. نواز شریف انڈیا کے ساتھ ایٹ آل کاسٹ نہیں یار یہ میں نہیں مانتا اس بات کو. نہ مانے. ہر سیاستدان کو انڈیا کا ایجنٹ بنا کے اس کو ہینگ کر دیں یار. نہیں ایجنٹ کس نے کہا ہے؟ وہ ایجنٹ ہی ہوا نا کہ کل بھوشن یادو کا نام نہیں لیتا، وہاں بزنس کرنا تو چاہتا ہے. لے لے. حالانکہ ایمانداری سے بھی نواز شریف سمجھتا ہے کہ انڈیا سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، میں بھی سمجھتا ہوں یہ، لیکن ایکول بیسس. نہیں تو انڈیا سے لیا کیا انہوں نے؟ واٹ ہیز انڈیا ڈن فار ہم؟ یعنی وہ یہاں دہشت گردی بڑھائے، وہ کشمیریوں کی بچری کرے، وہ پاکستان کے اوپر ہر وقت تنہائی کرنے کے لیے ملک دنیا میں، پوری دنیا میں. آپ بریک لے لیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ نواز شریف نے بریک تو لے لینا بھائی، جو مودی کے ساتھ جو اپنے مطلب تعلقات بڑھائے ہیں پرسنلائز، واٹ ہیز ہی اچیوڈ فار پاکستان؟ مجھے آپ جواب دے دیں، یا مہربانی کر کے ان کے جو کل نمائندے آئیں گے ان سے لے دیں. لیکن ابھی ڈسکشن کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. عارف نظامی صاحب، یہ جو ہے نا کہ بھئی جو میں نے کہا کہ آپ دیں جواب کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کے لیے انڈیا سے اپنی
مودی صاحب کو یہی دن تھے نا 25 دسمبر کو پچھلے سال، ایک سال میں پاکستان کو انڈیا نے کون سی ڈپلومیٹک یعنی سطح پر پاکستان کے ساتھ دوستی کی کوئی ایک بھی انچ آگے بڑھاؤ، اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن آج ایک اور واقعہ ہو گیا، حالانکہ واقعہ نہیں اتنا اہم، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے پاک سرزمین، اس کے خالق جو ہے حفیظ جلندری، آج ان کی برسی تھی، وہ گریٹر جو اقبال پارک آپ نے بنوائی ہے وہاں ان کا مزار ہے، حرام ہے، آج کوئی گیا نہیں، نہ وہاں کوئی مطلب ہے فاتح خانی، نہ کریں غلام حسن صاحب، یہ تو حفیظ جلندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا تھا، جنہوں نے پاکستان بنایا، جی جی مثلا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی بھی آ رہی ہے نا 25 کو سالگرہ، جی آپ دیکھیے گا کہ مسلم لیگ کتنے تو اس کو احتشام سے اس کو مناتی ہے۔ نہیں، اس دن تو تھوڑی اپنی سالگرہ ہے اس واسطے، ہاں تو پھر آپ وزیر اعظم صاحب ہاں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی 100% صحیح ہے کہ میاں نواز شریف میں یہ کئی دفعہ لکھ بھی چکا ہوں اور کہہ بھی چکا ہوں کہ جو ذاتی تعلقات ہیں وہ ریاستی تعلقات میں ایک حد تک ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اگر ساڑیوں کا تبادلہ کر لیں اور جفیاں ڈال لیں اور مٹھائیاں کھلا لیں ایک دوسرے کو اور بھیج دیں، اس سے جو بنیادی طور پہ جو مسائل ہیں، میں نے تو یہ کہا کہ میاں نواز شریف کی نیت سے مجھے شبہ نہیں ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں یا کچھ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ، لیکن ہی از ویری مس گائیڈڈ۔ اور بلکہ مودی کی سب سے بڑی ڈس سروس یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کانسٹیٹوئنسی ہو سکتی کی تھی کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کیے جائیں، تجارت ہونی چاہیے، اقتصادی روابط ہونا چاہیے، لیکن برابری کی بنیاد پہ، اس کانسٹیٹوئنسی کو بہت کمزور کر دیا انہوں نے۔ اور بطور وزیر اعظم نواز شریف کو ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی۔ اب آج مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کل بھوشن یادو کا جو ہے انڈین کی ڈوسیئر اکٹھا کر رہے ہیں۔ بھائی یار کیا کر رہے ہیں آپ؟ ادھر ہی از گلٹی اور ہی از ناٹ، را کا ایجنٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ شی از اے لٹل پریگننٹ، مطلب ہے کہ اگر وہ جاسوس ہے تو آپ نے پہلے پکڑ لیا تو ڈوسیئر بعد میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ نہیں، اور اتنے دن کیا کرتے رہے؟ جب یہ امرتسر گئے تھے اس دن سے لے کے آج تک کیوں نہیں انہوں نے تردید کی؟ لیکن امرتسر جانا جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے تھا، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی، پاکستان کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، لیکن کسی حکیم نے کہا تھا کہ یہ خود جائیں سرتاج عزیز صاحب اور اپنی بےزتی بھی کرائیں، پاکستان کی بےزتی کرائیں۔ بھائی پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو انڈیا سے جنگ چاہتا ہو، اگر نواز شریف صاحب حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ انڈیا آپ سے، کو پتہ نا ابھی کیا ہوا، انڈیا کی ایک وفد آنے والا تھا، ایک کانفرنس تھی اسلام آباد میں، جی انہوں نے لاسٹ مومنٹ کہا کہ جی ہمارا پیٹ خراب ہو گیا۔ اچھا ایک ہی بندہ ہوتا ہے انڈیا تو سے 120 کروڑ سے کوئی طریقہ ہوتا ہے ریگل آؤٹ کرنے کا، کچھ ہوتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہی کہ جس سے اور زیادہ بجائے بہتری کے ابتری ہو، مطلب اب وہاں پہ جو نثار تو اب اور یہ جاگن سائی نہیں انہوں نے کرائی، آپ کہتے پھر باتیں کرتے نہیں جاگز وہ طارق فاطمی جو وہاں بھیجا ہوا تھا وہ تو چھوڑیں، لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ جو اشرف غنی نے منہ پر تماچا مارا ہمارے کہ جی، اور جو نثار صاحب نے شاید اس کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ انڈیا کے ساتھ مل کے ہماری درگت بنا رہے ہیں کہ آپ ان کو $500 بلین جو پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے بہت رقم ہے ان کو دے رہا ہوں، کہتے ہیں اب میں یہ پوچھ رہا ہوں دہشت گردی پہ کیا خرچ کریں۔ میاں نواز شریف حکومت کی پالیسی کیا ہے وز انڈیا اینڈ امریکہ؟ دیکھیں طارق فاطمی کو آپ نے بھیجا وہاں، اس سے پہلے کہ انہوں نے دکان ابھی سجائی نہیں تو ہم پہنچ گئے وہاں۔ یہ جو ہے نا کاسمیٹک طریقے سے انڈیا یا امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنا، اٹ ول ناٹ ورک۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا یہاں بیٹھ کے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کرنے چاہیے، اپنی پالیسی مربوط بنانی چاہیے، چاہے وہ دہشت گردی کے بارے میں ہو، چاہے وہ دہشت گردوں کے بارے میں ہو، چاہے وہ بھارت کے بارے میں ہو۔ جہاں پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہے فارملی کی جائے، نگے نہیں لگنا چاہیے، لیکن جہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں درست کرنے کے لیے کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ نہیں، پر آج آپ نے دیکھا کہ امریکہ یا روس نے اعلان کیا کہ ہم نے تمام کمیونیکیشن ہی ختم کر دی ہے۔
وہ کوئی نہیں ہے. وہ جو ٹرمپ آئے گا نا، ٹرمپ جو ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ خاص سافٹ کارنر ہے پوٹن کا اس کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہیکنگ تک اس نے کر دی اس کے لیے. تو یہ امریکہ اور روس کے تعلقات جو ہیں یہ پہلے سے بہتر ہوں گے. لیکن جو بات میں پاکستان انڈیا کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ذاتی تعلقات جو ہیں وہ جو is not substitute for national standpoint. نیشنل اسٹینڈ پوائنٹ، جو ریاستی تعلقات ہیں وہ اسی جو پر ہوں گے. انسٹیٹیوشنل ہیں، اور امریکہ میں جو انسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ کانگریس ہے، چاہے CIA ہے، FBI ہے، پینٹاگون ہے، تو وہ اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ جو کولڈ وار کی سے چلی آ رہی پالیسی اس کو یکسر US ریولری کو بالکل ختم کر بہرحال ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور فوج اور عوام اکٹھے پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کا مقابلہ کریں. دیٹس آل. جی ہاں، چلیں، آپ دعائی کر سکتے ہیں ہم. نہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہماری بات سنی جاتی ہے. اللہ کا فضل ہے، لوگ سنتے ہیں. آج کا تو پروگرام اب فائنڈ اپ بھی کرنے کا وقت آ گیا. ناظرین، آج ہم نے تھوڑی سی جو گفتگو کی پاکستان کی، جو میاں نواز شریف نے بوزے میں تقریر کی، اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر زبیر عمر سے بھی پوچھا، زبیر عمر صاحب. زبیر عمر صاحب سے، کہ جی کیا ان کا خیال ہے کہ اکانومی بڑی اچھی جا رہی ہے. غلام حسین صاحب نے ان کو صحیح کہا کہ گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں، لیکن وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایک اچھے ترجمان کے طور پر انہوں نے جہاں خرابیاں تھیں ان کو تسلیم کیا کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم نے آج جو باقی معاملات پہ بات کی، وہ پرویز مشرف صاحب کا جو بیان ہے اور غلام حسین صاحب کی اور میرے تھوڑا سا اختلاف ہے اس پہ. ان کا خیال ہے کہ ان کو شہباز شریف صاحب نے ٹھیک کیا، ان کو جانے دیا. اول تو مجھے بتا نہیں کہ اس میں شہباز شریف صاحب کی کوئی انپٹ تھی یا نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ 29 نومبر کے بعد جب سے جنرل راحیل شریف گئے ہیں تھوڑے سے معاملات جو ہیں ایز ہو گئے. لیکن اس کی وجہ میں نے بیان کی کہ ابھی ان کو چھٹی ملی ہوئی ہے، جیسے ہی موجودہ فوجی قیادت جو ہے انہوں نے اپنا انسٹیٹیوشنل رول ادا کرتے ہوئے بھرپور طور پہ اسرٹ کرنا شروع کیا، یہ ہنون پیریڈ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. دہشت گردی کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو اس کے بارے میں بڑے قبل از وقت میاں نواز شریف یا ان کے وزیر داخلہ کہنا کہ یہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہم نے، ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی، ہیڈ کوارٹر ان کے ختم ہو گئے. یہ اتنی جلدی ہمیں نعرہ نہیں بلند کرنا چاہیے کامیابی کا. اس ضمن میں بھی بہت سارے معاملات ہیں. جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، غلام حسین صاحب نے درست کہا کہ یہ معاملات جو آگے آنے والے دن ہیں ان میں بھارت ہو یا امریکہ ہو، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ناظرین، خدا حافظ. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.